بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نصرت ملک اور آج ہم جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اہم ویڈیو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں پریس ان سب کانٹیننٹ ڈیورنگ اینڈ آفٹر 1857، اس میں ہم دو اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ پہلے اخبار کا نام اخبار عام ہے اور دوسرے اخبار کا نام پیسہ ہے۔ دونوں اخبارات جو تھے انہیں عوامی مقبولیت حاصل تھی اور ان کی قیمت بھی بہت کم تھی۔ عام لوگوں میں یہ بے حد مقبول تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صحافت نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ انگریز جو کہ سمجھتے تھے کہ مسلمان اس غداری کے پیچھے ہیں اور وہ غدار سمجھتے تھے، لیکن اس مشکل وقت میں پاکستان کی صحافت نے ایک بہت اہم برصغیر کی صحافت نے بہت اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، اپنے نظریات انگریزوں تک پہنچائے۔ اس طرح یہ جو اخبارات تھے ان کا بہت اہم کردار ہے تحریک پاکستان کے حوالے سے بھی۔ اس زمانے میں جس قسم کے اشتہارات ہوتے تھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اس سلائیڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح کے اشتہارات تقسیم کیے جاتے تھے۔ کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی، یہ انتہائی ابتدائی صورت ہے جب ہم بات کریں اردو اخبارات کی۔ اس سے پہلے فارسی زبان میں اخبارات شائع ہو رہے تھے اور انگلش میں بھی ہو رہے تھے، لیکن اردو میں نسبتاً کم اخبارات ہوئے۔ تو 1857 کے بعد یہ اخبارات جو ہیں، یہ دو اخبارات ہیں، ایک پیسہ اخبار ہے، دوسرا جو ہے اخبار عام ہے۔ اخبار عام کی مقبولیت یہ 1871 میں لاہور سے جاری ہوا، لیکن اس کو بہت جلد عوامی پذیرائی حاصل ہو گئی۔ لوگوں نے اس میں دلچسپی لینا شروع کر دی، قیمت کم تھی، لوگ اس کو آسانی سے خرید لیتے تھے۔ اس اخبار کا عروج قائم رہا جب تک کہ پیسہ اخبار جاری نہیں ہوا۔ جب پیسہ اخبار نشر ہونا شروع ہوا تو اس کی مقبولیت میں کمی ہوئی اور پیسہ اخبار زیادہ مقبول ہونے لگ پڑا۔ اخبار عام 1 جنوری 1871 کو شائع کیا گیا۔ 19ویں صدی کے آخر میں اس روزنامے کو جو ہے بہت زیادہ شہرت ملی اور پھر اس کو سہ روزہ بنا دیا گیا۔ اس کی خصوصیات کیا تھیں؟ اس کی قیمت بہت کم تھی۔ اس کی قیمت معاصرین میں سب سے کم تھی، یعنی 1 پیسہ فی پرچہ، جبکہ اس کا سالانہ چندہ 2.5 روپے تھا۔ اس کم قیمت ہونے کی وجہ سے غریب لوگ اس اخبار کو بہت زیادہ خرید لیتے تھے۔ اس میں زیادہ تر اشتہارات وغیرہ شائع نہیں ہوتے تھے اور ایک ضمیمہ بھی ہوتا تھا۔ اشتہارات جو ہے اس کے نرخ جو تھے وہ کچھ زیادہ ہوا کرتے تھے اور اس میں جو خبریں کس قسم کی دی جاتی تھیں، ہر قسم کی خبریں اس میں ہوتی تھی۔ کوشش یہ کی جاتی تھی کہ صفحات کیونکہ کم ہوتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ خبریں شائع کر دی جائیں اور تفصیل بھی مہیا کر دی جائے تاکہ قارئین جو ہیں کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ کریں۔ اگرچہ اس دور میں خبر رساں ادارے نہیں تھے، لیکن پھر بھی اخبار عام میں باقی اخبارات کی نسبت بہت زیادہ خبریں ہوتی تھیں اور جو دوسرے اخبارات تھے وہ اسی روزنامے سے خبریں اخذ کیا کرتے تھے، لیتے تھے، ایک ایجنسی کے طور پہ جس طرح خبریں دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس شمارے میں مقامی اور قومی خبریں ہوتی تھیں، بین الاقوامی خبریں بھی شائع ہوتی تھیں جو کہ اس زمانے کے عام اخبارات میں نہیں ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں کیونکہ خبر رساں ادارے جو تھے اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس اخبار کی یہ خصوصیت تھی، کوشش ہوتی تھی کہ یہ غیر ملکی جو خبریں ہیں ان کو بھی اہتمام کے ساتھ شائع کریں۔ جو خبریں تھیں ان کو
اختصار کے ساتھ مختصر خبریں شائع کی جاتی تھیں۔ مقصد یہی ہوتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ خبریں قارئین تک پہنچیں، لیکن اس اختصار میں بھی زیادہ کوشش کی جاتی تھی کہ ایسی ضروری معلومات دے دی جائیں تاکہ پڑھنے والے جو ہے کسی قسم کی تشنگی محسوس نہ کریں۔ اس اخبار کی ایک اور خصوصیت یہ تھی، اس کے اداریے کی تھی۔ اداریے بہت ہی سیدھے سادے انداز میں جو واقعہ ہوتا تھا اس کو بیان کر دیتے تھے اور لوگ اس کو آسانی سے سمجھ لیتے تھے۔ اس کی خبروں کی جو تحریر ہوتی تھی عام طور پر سنجیدگی اور متانت ہوتی تھی، لیکن بعض طور پر ایک پہلے صفحے پہ ایک فیچر ہوتا تھا اور اس میں زیادہ تر طنز و مزاح ہوتا تھا، اور جو لوگ ہیں اس کو بہت پسند کرتے تھے۔ پھر ایک دفعہ اس اخبار کے بارے میں بتا دوں کہ سادہ زبان تھی، قیمت بھی زیادہ نہیں تھی، اردو جو تھی وہ بہت سلیس تھی، عوامی زبان تھی تاکہ لوگ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں۔ اب دوسرے اخبار کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا اخبار پیسہ اخبار ہے۔ منشی محبوب عالم، آپ 1865 میں پیدا ہوئے اور آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زراعت سے منسلک ہوئے اور اس میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے تھے، اور پھر آپ نے 1885 میں ایک چھاپا خانہ جو ہے اس کی بنیاد ڈالی اور اپنا کام کیا، اور بہت جلد محنت سے اس میں حالات تبدیل ہوئے، منافع ہوا، خوشحالی آئی۔ تو لاہور میں انہوں نے ایک عالی شان مطبعہ قائم کیا، اس میں 17 مشینیں تھیں۔ تو پبلشنگ کا کام جو ہوتا تھا اخبارات کے علاوہ اس میں مختلف رسائل، سمجھے ایک چین انہوں نے شروع کر دی، اور ایک ہی وقت میں بہت ساری جو ہے پبلیکیشنز کی طرف ان کی توجہ گئی۔ یہ سلائیڈ دیکھیں، اس میں پیسہ اخبار کے بارے میں دکھایا گیا ہے کہ کیسا ہوتا تھا۔ سر سید احمد خان کے بعد منشی محبوب عالم وہ شخص تھے، دوسرے صحافی تھے جو مطالعاتی دورے پر انگلینڈ گئے، وہاں کا انہوں نے سسٹم دیکھا اور پھر انہوں نے اجرا کیا اس روزنامے کا۔ منشی محبوب عالم نے سر سید احمد خان کا جو تہذیب الاخلاق تھا، اسی طرز کا انتخاب لاجواب رسالہ جو ہے وہ جاری کیا، اور آپ کو اردو صحافت کا بانی کہا جاتا ہے، جدید صحافت کا بانی کہا جاتا ہے، اور آپ 1933 میں وفات پا گئے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے جو اخبارات تھے اس کے بارے میں ان کی کیا پالیسی تھی اور انہوں نے کیا کام کیا۔ بہت سارے انہوں نے ایک چین تھا، ذمہ دار کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ذمہ داروں کی فلاح و بہبود کے لیے 1886 میں ایک ماہنامہ جاری کیا، اور اس کے کم صفحات ہوتے تھے، یعنی ماہنامے کے لحاظ سے 25 صفحات پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس کا مقصد ذمہ داروں کو مشورے دینا تھا تاکہ وہ اپنے بہتر طریقے سے کاشتکاری کر سکیں۔ انہوں نے ہمت فیروز والا سے ایک ہفت روزہ اخبار شائع کیا، اس کے 4 صفحات ہوتے تھے، اور اس کا سالانہ چندہ 6 روپے ہوتا تھا، جو کہ کچھ زیادہ پیسے نہیں ہیں۔ پیسہ اخبار 1887 میں پیسہ اخبار جاری کیا جو مقبول عام ہوا۔ یہ 8 صفحات پر مشتمل تھا، ایک ہفت روزہ ایڈیشن بھی شائع ہوتا تھا۔ انتخاب لاجواب، دورہ لندن سے واپسی کے بعد انتخاب لاجواب جاری کیا۔ یہ انگریزی رسالے کی طرز پر تھا، اور اس میں سائنسی معلومات اور دلچسپ اقتباسات ہوتے تھے۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی اخبار جاری کیا تاکہ ان کی صلاحیتیں بھی اجاگر ہوں، اور اس کا نام بچوں کا اخبار تھا۔ اس میں تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کہانیاں
ہوتی تھیں، تحریر سادہ تھی۔ شریف بی بی عورتوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے شریف بی بی کے نام سے اخبار جاری کیا جو عورتوں کے لیے مخصوص تھا۔ باغبان زرعی بہتری کے لیے انجمن ترقی زراعت کے سیکرٹری بنے۔ انہوں نے پہلے زمیندار اور پھر باغبان کا اجرا کیا۔ کلید امتحان اسٹوڈنٹس کے لیے کلید امتحان کے نام سے ایک شمارہ جاری کیا جو کہ طالب علموں کی امتحان میں رہنمائی کرتا تھا اور روزمرہ زندگی میں بھی ان کے لیے کافی مفید ثابت ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر 700 سے زائد کتابیں انہوں نے چھاپیں، جن میں 50 کے قریب انہوں نے خود تصنیف کی، اور سفر نامہ یورپ لکھنے پر حکومت پنجاب کی جانب سے 400 روپے کا انعام انہیں ملا۔ اب ہم آتے ہیں پیسہ اخبار کی طرف کہ اس کی کیا خصوصیات تھیں۔ تو یہ اخبار تھا صحافیوں کے لیے خاص تربیت گاہ تھا۔ اس اخبار سے منسلک بہت سارے صحافی ان کی ٹریننگ کی، اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے یہ صحافی اس قابل ہو گئے کہ تقریباً سبھی نے اپنا اپنا اخبار جاری کیا۔ اس طرح یہ ایک تربیت گاہ کے طور پر پیسہ اخبار شامل ہوتا تھا۔ پیسہ اخبار اپنی سنجیدگی اور متانت کی وجہ سے اس دور کا نمایاں اخبار بن گیا۔ اس کی تحریروں میں کبھی روایتی نوک جھونک کا انداز نہیں ملا، اور وہ بہت زیادہ باوقار صحافت کو ہی چاہتے تھے کہ وہ پروان چڑھے۔ اعتدال و توازن پیسہ اخبار میں غیر جانبداری کو برقرار رکھا جاتا تھا اور بے لاگ تبصرے ہوتے تھے۔ اگر کسی کے خلاف کچھ لکھنا بھی ہوتا تھا تو اس طرح کہ بات بھی بن جائے اور مذکورہ فرد ناراض بھی نہ ہو۔ تو اس اخبار نے اعتدال و توازن کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا، بلکہ تصویر کے دونوں رخ پیش کیے، اور اداریوں تبصروں میں بھی یہی خوبی تھی۔ سر سید کی صحافت پیسہ اخبار درس سر سید کی سٹائل کے مطابق تھا۔ اسی سنجیدگی، اعتدال، توازن، صداقت اور حقیقت نگاری کا مظاہرہ جو ہے اس اخبار میں کیا جاتا تھا۔ مسلم حقوق کا محافظ پیسہ اخبار جو تھا یہ مسلم حقوق کا مکمل طور پر علمبردار تھا، اور سیاست میں اس کا رویہ اگرچہ متوازن تھا لیکن مسلمانوں کے لیے ہمیشہ ان کی تحریکوں کو نمایاں بڑھا چڑھا کر یہ پیش کرتا تھا۔ کم قیمت اخبار تھا، 1 پیسہ قیمت رکھی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام میں بہت مقبول تھا، خواص میں بھی مقبول تھا، لیکن اخبار کی مقبولیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ عام لوگوں کے لیے آسانی سے مل جائے، کم قیمت میں مل جائے۔ تو پیسہ اخبار جو تھا وہ کم قیمت تھی تاکہ عام لوگ اس کو آسانی سے پڑھ سکیں، اسی وجہ سے اس کی اشاعت بھی کافی زیادہ تھی۔ منشی محبوب عالم نے جو بہت ساری اخبارات اور نشر کیے، اور اس میں ماہنامے، ہفت روزہ وغیرہ تھے، انہوں نے تقریباً 17 قسم کے تھے۔ انہوں نے اس کو ایک مشن سمجھ کے کیا اور تجارت کے اصولوں کے تحت چلایا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی انہیں سرمایہ کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ہمیشہ وہ تجارتی نقطہ نظر سے اپنی صحافت اور اخبارات جو تھے وہ شائع کرتے تھے۔ یہ جو پیسہ اخبار تھا اس کا مقصد صحافت کو فروغ دینا تھا، اور ادبی اور عوامی پذیرائی کا اس کو حاصل ہوئی، اور روزمرہ کے معاشرتی اور سیاسی جو مسائل تھے اس پر تبصرے کیے جاتے تھے۔ ایسے موضوعات کو بحث میں لایا جاتا تھا جس میں عوام کی کثیر تعداد ان کو پڑھنا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ اس میں اشتہارات بھی دیے جاتے تھے، اور پوری کوشش ہوتی تھی کہ اخبار کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ بہتر کیا جائے۔ اور پھر سے آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ عوامی اخبار تھا، اس کو پسند کیا جاتا تھا، عام لوگ خواص کی نسبت اسے زیادہ پسند کرتے تھے، اور اس کی زبان بہت سادہ تھی، یہی اس کی خوبی ہے
کہ کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتے تھے۔ تو جی آج کا یہ جائزہ تھا 2 اخبارات کے بارے میں، پیسہ 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 اخبار اور دوسرا اخبار عام۔ امید ہے آج کا جو یہ تجزیہ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ نے باقی بھی ویڈیوز دیکھی ہوں گی۔ تقریباً یہ اردو کی جو ابتدائی صحافت ہے اس کے بارے میں بھی آج کی بھی یہ ویڈیو تھی، پہلے بھی اسی طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہیں۔ امید ہے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا، اور آپ جب یہ کویسچن کریں گے تو یہ اس ویڈیو کی وجہ سے آپ کو ہیلپ ہوگی۔ جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے لیے میں کہتی ہوں کہ بہترین موقع ہے، یہ ویڈیوز دیکھیں اور پڑھیں اور اپنے نوٹس تیار کر لیں، کیونکہ جرنلزم میں 25 مارکس کا ایک کویسچن ہوتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہیڈنگز کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا مواد زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ جب ایک چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے گی تو پھر اس پر آپ بہت اچھا لکھ پائیں گے، اور اس میں ہیڈنگز جو ہیں پوائنٹس بنا لیں تو پھر آپ کا یہ کام بہت آسان ہو جائے گا۔ انٹرسٹنگ ٹاپک ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ایک ویڈیو جو ہے دوسرے کویسچنز میں بھی کام آ جاتی ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔